مشترکہ پارلیمانی کمیٹی سے 27ویں آئینی ترمیم کا مجوزہ ڈرافٹ منظور۔ آرٹیکل 243 میں ترامیم کی منظوری۔ صدر مملکت کو استثنا دینے پر اصولی اتفاق، تاہم کیا اس کا اطلاق ماضی کے مقدمات پر بھی ہوگا یا نہیں، اس کی وضاحت نہیں کی گئی۔ آرٹیکل 200 کی بھی منظوری۔ صدر ہائی کورٹ کے جج کو جوڈیشل کمیشن کی سفارش پر ٹرانسفر کرنے کا مجاز ہوگا۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا تبادلہ نہیں کیا جا سکے گا۔ ایم کیو ایم کی بلدیاتی نمائندوں کو فنڈز سے متعلق ترمیم پر بھی اتفاق ہو گیا۔ عشائیے اور ناشتے کی سیاست، وزیراعظم کا اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز کے اعزاز میں عشائیہ۔ وزیراعظم ہاؤس کے عشائیے میں اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز اور وفاقی وزراء کی شرکت۔ عشائیے میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، بلوچستان عوامی پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے سینیٹرز شریک ہوئے۔ وزیراعظم کی اتحادیوں سے سینٹ میں 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ کی درخواست۔ اتحادی سینیٹرز کی کل صبح وزیراعظم ہاؤس میں ناشتے کی دعوت۔ شہر قائد کے باسیوں کے لیے بری خبر، یونیورسٹی روڈ کو کل سے 30 دسمبر تک بند کرنے کا فیصلہ۔ سڑکوں کی بندش کی ایک نئی لہر ایک بار پھر کراچی کو مفلوج کرنے جا رہی ہے۔ مسلسل تاخیر کا شکار ریڈ لائن منصوبہ، شہر کی مصروف ترین سڑکوں میں سے ایک یونیورسٹی روڈ پر بھی نئی کھدائی، رکاوٹوں اور ٹریفک جیم کا سلسلہ لے کر آ رہا ہے۔ یہ بندش 96 انچ اور 72 انچ قطر کی نئی پائپ لائنیں بچھانے کے لیے ہو رہی ہے، جو کہ K4 منصوبے کے اضافی حصے میں شامل ہے۔ ہمارا 80% کام تو پورا ہو گیا ہے۔ ہم نے جو 3 ٹاپکس ہیں جو متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے بل کی ہے 140A کا، اس پہ ابھی بات ہونی ہے۔ جو عوامی نیشنل پارٹی ہے اس کی ایک تجویز ہے، اس پہ بات ہونی ہے، اور جو بلوچستان عوامی پارٹی بلوچستان کی صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں ان پہ جغرافیائی حالات کی وجہ سے اضافے کی تجویز پہ بات ہونی ہے۔ میرے خیال میں یہ آج شام تک ہم اسے کمپلیٹ۔ پارلیمنٹ کی مشترکہ قانون انصاف کمیٹی کا اجلاس میں منظور شدہ رپورٹ کل سینٹ میں پیش کی جائے گی۔ وزیر قانون عاصم نصیر تارڑ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو رات میں استثنا سے متعلق معلوم ہوا تھا، انہوں نے فوری طور پر استثنا کی شق نکالنے کی ہدایت دی۔ فاروق اچنائک نے کہا کہ اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے کی حتمی منظوری دی گئی ہے، تمام فیصلوں کو ایوان میں پیش کیا جائے گا۔ کل رپورٹ آئے گی تو سب کو معلوم ہو جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی صحافیوں سے گفتگو، کہا کہ سب نے متفقہ طور پر ترامیم پر رائے دی، یہ بہت خوش آئند ہے، اس میں آرٹیکل 243 سمیت سب چیزیں شامل ہیں۔ سینیٹر انوشا رحمان نے وزیراعظم کے استثنا کی ترمیم واپس لے لی۔ ترمیم وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر واپس لی گئی۔ چیئرمین کمیٹی فاروق اچنائک نے ترمیم واپس لینے کو سراہا۔ شہباز شریف نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ایکس پر لکھا، مجھے آذربائیجان سے واپسی پر معلوم ہوا چند سینیٹرز نے یہ شق شامل کی، یہ شق کابینہ اجلاس سے منظور شدہ آئینی مسودے کا حصہ نہیں تھی، میں نے یہ ترمیم فی الفور واپس لینے کی ہدایت کی۔ منتخب وزیراعظم قانون اور عوام کی عدالت میں جواب دہ ہے۔ اپوزیشن اتحاد کا 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف تحریک چلانے اور پارلیمنٹ نہ چلنے دینے کا اعلان۔ مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا کہ آئین کا شخصیات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اشرافیہ اپنے مفادات کے لیے آئین کے اندر ترامیم کر رہے ہیں۔ علامہ راجہ ناصر عباس کہتے ہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس آئین کو بچانے کے لیے اٹھیں۔ 8 فروری کو عوام کے حق کی رائے دہی پر ڈاکہ ڈالا گیا، پہلے ایک جماعت سے مینڈیٹ چھینا اور پھر مخصوص نشستیں بھی چھینی۔ پی ٹی آئی کا 27ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کا اعلان۔ سینیٹر علی ظفر نے تمام پارلیمانی جماعتوں سے ساتھ دینے کی درخواست کر دی، کہا کہ آئین میں ترمیم کسی عمارت کی بنیاد سے چھیڑ چھاڑ ہے، آئین کے ایک بھی ستون کو ہلائیں گے تو بڑی تباہی ہو جائے گی۔ 27ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ کو معتبر اور بااختیار بنانے کے لیے ہے۔ پاکستان سیکیورٹی کے معاملات میں جن حالات سے گزر رہا ہے، ایسی صورتحال میں عسکری ادارے کا مضبوط و منظم ہونا بہتر قومی مفاد میں ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جیل مینول کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے۔ فیلڈ مارشل کا عہدہ تاحیات ہوگا، آرمی چیفز آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر دیا گیا۔ سینٹ میں پیش 27ویں ترمیم کے مطابق فیلڈ مارشل، ایئر فورس مارشل، ایڈمرل، فلیٹ تینوں تاحیات یونیفارم میں رہیں گے۔
صدر کی طرح عدالتی استثناء حاصل ہوگا۔ 27ویں آئینی ترمیم بل 2025 کے مطابق ملک میں وفاقی آئینی عدالت قائم کی جائے گی۔ سپریم کورٹ آئینی عدالت کے فیصلے کی پابند ہوگی۔ وفاقی آئینی عدالت کے جج 68 برس کی عمر میں ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ آئینی عدالت کو وفاق اور صوبوں کے درمیان تنازعات سننے کا اختیار ہوگا۔ وزارت خارجہ نے پاک افغان تعلقات کا مکمل پس منظر شواہد کے ساتھ دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ پاکستان کا موقف تعصب سے بالاتر تر حقائق اور میرج پر مبنی ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق غیر جانبدار ممالک نے پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ ذمہ دارانہ طرز عمل اپنایا۔ پاکستان نے ریکارڈ درست کرتے ہوئے غلط فہمیوں کا ازالہ کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کا موقف دو ٹوک رہا۔ افغان سرزمین پاکستان پر حملوں کے لیے استعمال نہ ہو۔ پاکستان دو طرفہ مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا خواہاں ہے۔ افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد پھر سامنے آ گئے۔ کوئٹہ میں 30 ستمبر کو ایف سی ہیڈ کوارٹر نارتھ پر خودکش حملے میں ملوث دوسرا حملہ آور افغان دہشت گرد نکلا۔ فتنہ الخوارج کے افغان خودکش حملہ آور کی شناخت محمد سہیل عرف خباب کے نام سے ہوئی۔ محمد سہیل افغانستان کے صوبے وردک کے ضلع میدان شہر کا رہائشی تھا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ایرانی وزیر خارجہ کا رابطہ۔ پاک افغان کشیدگی پر تعاون کی پیشکش۔ دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے پاک ایران تعلقات کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا پاکستان اور افغانستان کی صورتحال پر اظہار تشویش، مذاکرات جاری رکھنے اور اختلافات کے پرامن حل پر زور دیا۔ اسحاق ڈار نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ مذاکرات اور پیش رفت سے اپنے ایرانی ہم منصب کو آگاہ کیا۔